قائدین کے ہاتھ میں اور دوسرا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں۔ جو پی ٹی آئی کی جو آپ نے مثال دی ہے، یہ تو صبح کہیں ہوتے ہیں، دوپہر کو کہیں ہوتے ہیں اور اگلے دن ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ طریق لبیک میں بہت سارے سادات بھی موجود ہیں، عالم دین بھی موجود ہیں، پرانے وقت میں موجود ہیں، لیکن سعد رضوی کو امیر بنا دیا گیا۔ تو کیا طریق لبیک بھی باقی جماعتوں کی طرح، مرسی جماعت ہے نواز شریف کی طرح، مریم نواز کو جو ہے انہوں نے جو سنبھال دی، وہ پارٹی کو چلائیں، آصف زرداری کا بلاول بھٹو آ جاتے ہیں، تو کیا طریق لبیک اور دوسری جماعتوں میں کوئی فرق؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مرکزی امیر ہیں موجودہ، امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، یہ خود امیر بنے نہیں، انہیں سادات نے امیر بنایا۔ یہی اسلام کا نظام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ میں تم پر مقرر کیا گیا ہوں، میں خلیفہ بنا نہیں ہوں، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ محترم کو بھی امیر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ان بادیاں گلن پیڑا عورتیں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کا جو ہے یہ چوتھا سوال ہے، آپ نے 3 کہے۔ سر ایک اور سوال، لاسٹ سوال میں لاسٹ سوال کر رہا ہوں سے جو ہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان کے اندر، ان کے جو ہے بین الاقوامی تعلقات مضبوط ہونا بہت ضروری ہیں۔ کیا طریق لبیک جو ہے تیسری بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، کل کو اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا ہم بین الاقوامی رابطے کس طرح سے قائم رکھ سکیں؟ آپ کی تو امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، آپ کی جو ہے باقی ممالک ہیں، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، آپ سبھی ممالک سے بائی کاٹ کرتے ہیں، تو بائی کاٹ کر کے کس طرح سے آپ ملک کو چلائیں گے؟ ہمارا بین الاقوامی جو تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کے ساتھ۔ دنیا کی ساری سپر پاوروں کو اپنے قدموں میں آنے پر مجبور کریں۔ لوگ کہتے ہیں ڈالر اوپر جا رہا ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا، لبیک کا نظام آئے گا، لوگ کہیں گے ڈالر نیچے جائے گا۔ جی امیر تحریک لبیک جو ہے سینئر رکن جو ہے انہوں نے کہا کہ کارکن مفتی حسن رضا نقشبندی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان